الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوگے۔ تو پلیز سبسکرائب کریے گا میرے چینل کو اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک پھل فروش رہتا تھا جو بہت ہی خوبصورت، اونچا، لمبا اور بہت طاقتور جوان تھا۔ ایک دن جب وہ پھل بیچ رہا تھا تو اس کا گزر بادشاہ کے محل کے سامنے سے ہوا۔ وہ پھل بیچ کر ہی اپنا گزارا کرتا تھا اور پھل بیچ کر ہی اپنے بچوں اور بیوی کا پیٹ پالتا تھا۔ ایک دن جب اس کا گزر بادشاہ کے محل کے سامنے سے ہوا تو بادشاہ کی ملکہ تب ہی کھڑکی کے اندر سے سر نکال کر باہر دیکھا تو اسے وہ نوجوان بہت خوبصورت اور پیارا لگا۔ جب اس نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے اس سے عشق ہو گیا اور وہ اسے اب کسی بھی صورت میں حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے اپنی کنیز کو بلایا اور کہا، اس پھل بیچنے والے کو اندر بلاؤ۔ بادشاہ کسی ضروری کام سے کسی دوسرے ملک میں گیا ہوا تھا۔ اس نے اسے اندر بلایا اور اس سے پھل وغیرہ کا ریٹ یا حساب وغیرہ پوچھنے کے لیے اسے اندر بلا لیا۔ بہانے سے اس سے بات چیت کرنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر اس سے بات کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہو۔ اس نے کہا شکریہ، لیکن میں ایسا ویسا کچھ نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں تمہیں ایسا ویسا کچھ کرنے کو نہیں کہا۔ تبھی اسی نے اپنی کنیز کو حکم دیا کہ وہ گھر کی تمام کھڑکیاں دروازے بند کر دے۔ اس نے کھڑکیاں دروازے بند کر دیے۔ اب پھل فروش بھی اس کی حرکت کو سمجھ رہا تھا تو اس نے کہا، ملکہ صاحبہ، میں آپ سے التماس چاہتا ہوں کہ میں نے آج تک اپنے ضمیر کو مار کے رکھا ہے، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، تو پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں، مجھے جانے دیں، مجھے چھوڑ دیں، میں ایسا گناہ میں مرتکب ہونا نہیں چاہتا۔ تو ملکہ بولی کہ تم مجھے بہت پیارے لگے ہو، مجھے تم پسند آ گئے ہو، تمہیں اب میرے ساتھ ایک دفعہ تو کرنا ہی ہوگا۔ تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہو گیا۔ اس نے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن اسے بھاگنے نہ دیا۔ تب ہی اس نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے غسل کرنا ہوگا۔ وہ غسل کرنے گیا تو اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں۔ وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، آج تک تو نے مجھے گناہوں سے بچا کے رکھا ہے، مجھے آج بھی گناہوں سے بچا کے رکھنا۔ تو تبھی اس کو ایک روشن دان نظر آیا واش روم میں۔ تو اس نے سوچا کہ میں یہاں سے چھلانگ لگاؤں گا تو میرا کچھ نہیں بچے گا، میں مر جاؤں گا۔ لیکن پھر بھی اس نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ کی ذات کو یاد کیا اور وہاں سے چھلانگ لگا دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ جا کے اسے بچاؤ۔ تو وہ فرشتے نے اسے ایسے پکڑ کے نیچے رکھ دیا جیسے وہ نیچے ہی کھڑا تھا، اسے محسوس بھی نہ ہوا۔ تو اسی دوران وہ اپنے گھر چلا گیا، کیونکہ وہاں محل میں رہنے کی وجہ سے شام ہو چکی تھی۔ وہ اپنے سارے پھل وغیرہ بھی محل میں بھول گیا تھا۔ تو اس کی بیوی نے اسے پوچھنا شروع کر دیا کہ آج کی کمائی کہاں ہے، لاؤ بچوں کے لیے کھانے کے لیے کیا لے کے آئے ہو۔ تو وہ خاموش تھا اور کچھ نہ بول سکا۔ بیوی کے زیادہ اصرار کرنے پر اس نے بیوی کو سارا واقعہ سنا دیا۔ تو پھر اس بیوی نے اس سے کہا کہ اگر تم سچ کہہ رہے ہو تو ابھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اتنا زیور اور پیسہ اور سونا دے کہ پوری زندگی ہمیں اس چیز میں سے کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ تو اس نے کہا کہ ایسا کرنا غلط ہے۔ تو اس نے کہا نہیں، تم ابھی کرو۔ تو وہ اٹھا، وضو کیا اور 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور پھر اللہ کے روبرو دعا کرنے لگا، اے اللہ پاک، میں تو ایسا نہیں چاہتا، لیکن میری بیوی تجھ سے یہ سکون و آرام چاہتی ہے، تو مجھے عنایت فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ اس سے کچھ دیر بعد ایک کمرے کی چھت پھٹی اور اوپر سے بہت سارا پیسہ، سونا، زیورات، جوہرات، ہیرے وغیرہ کا ڈھیر لگ گیا اور بہت سے کھانوں کا۔ ہیروں سے پورا گھر ان کا جگمگا اٹھا تھا۔ تبھی بیوی اور شوہر رات کو کھانا کھا کے سونے لگے۔ جب وہ سونے لگے تو بیوی نے رات کو خواب میں دیکھا کہ اس کا شوہر ایک سونے کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس میں تھوڑے تھوڑے سے سوراخ ہوئے ہیں۔ تو بیوی نے کسی سے سوال کیا کہ یہ سوراخ میرے شوہر کی نشست میں کیوں ہوئے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ یہ سوراخ وہی ہیں جو تم نے سونا، جوہرات اور سونا چاندی وغیرہ دنیا میں مانگ لیا تھا، یہ جنت ہے، وہ تمام چیزیں تمہارے شوہر کی کرسی سے نکل کے نیچے گئی تھیں۔ تو وہ فوراً اٹھی
اور اٹھ کر بولی کہ میں آپ کی نشست میں کوئی بھی کمی نہیں چاہتی، تو پلیز آپ دوبارہ سے اللہ سے دعا کریں اور ان سے کہیں کہ وہ ہم سے سب کچھ لے لیں، ہمیں وہ پہلے جیسا ہی رہنے دیں، لیکن ہمیں آخرت میں جنت دیں اور آپ کی نشست کو ٹھیک کر دیں۔ تو اس نے ویسا ہی کیا، تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا۔ تو پلیز فرینڈز، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک ماریے گا۔ تھینکس، ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے گا۔ تھینکس فار واچ۔